بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ خطے کے لیے بڑا خطرہ، پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دو ٹوک موقف اپنایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، ایران اور پاکستان کا فلسطین کے مسئلے پر بھی یکساں موقف۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کہہ چکے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی اس مسئلے کا پائیدار حل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو کی ضرورت ہے اس وقت جس سے عالم اسلام کا اتحاد نظر آئے اور اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت مسلم امہ متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے اسرائیل کے ساتھ تمام ملکوں کو تعلقات ختم کرنا ہوں گے، پاکستان ہر مشکل میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیلی جارحیت پر OIC کا اجلاس بلایا جائے۔ مزید بولے PTI کے دور میں ابھینندن کو بھارت کے حوالے کرنا سرنڈر تھا۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف بھرپور موقف اپنایا۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا مشکل وقت میں ایران کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو کبھی بھلایا ہے نہ بھلائیں گے۔ بانی PTI کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایران کے بارے میں خاموش کیوں ہے؟ بلاول بھٹو کا اقوام متحدہ سے اسرائیل ایران جنگ رکوانے کا مطالبہ، برسلز میں میڈیا سے گفتگو، بولے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، وہ امن کی بات کرنے آئے ہیں، بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ فیصل سبزواری بولے بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ مصدق ملک نے کہا بھارت پاکستان کا پانی بند کر کے نیا اصول طے کر رہا ہے۔ بھارت FATF میں بھی ناکام، پاکستان عالمی اعتماد کے ساتھ کامیاب۔ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس، پاکستان کو گرے لسٹ کی بجائے رپورٹنگ پر رکھنے کا فیصلہ۔ FATF کے فیصلے کے بعد بھارت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے بھارتی ایجنسی را پیش رہی۔ FATF کے رکن ملکوں نے بھارت کے منفی پروپیگنڈے کو نظر انداز کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت الیکٹرک گاڑیوں کے متعلق اجلاس، الیکٹرک وہیکلز پالیسی کے مسودے پر بات چیت۔ شہباز شریف نے کہا الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں، چارجنگ اور بیٹری سواپنگ اسٹیشنز کا قیام یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات، شہباز شریف نے کہا نوجوانوں کو ہنر اور روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم سے لیگی رہنما سعد رفیق کی بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی حکومت سے ناانصافی کا شکوہ، مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا وفاق نے PWD کا محکمہ ختم کر دیا، باقی تینوں صوبوں کو تمام منصوبے بجٹ سمیت دیے، سندھ کو نہیں دیے، وفاق سندھ سے سوتیلے جیسا سلوک نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ نے پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں کہا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، ٹیکسوں کی شرح کم کی، متاثرین سیلاب کے لیے 5 لاکھ گھر بنا چکے، 13 لاکھ گھر زیر تعمیر ہے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو نظر انداز کر رہی ہے، صرف 55 کروڑ روپے رکھے گئے۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں دعویٰ، کہا NFC مد میں 90 ارب روپے کم ملے، وفاق کی شرح کے مطابق تنخواہیں 10 اور پینشن 7% بڑھائی، پہلی دفعہ صوبے کی تاریخ میں 274 ارب کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا، ترقیاتی بجٹ کتنا ہوگا؟ تفصیلات سامنے آ گئی۔ ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 1202 ارب رکھنے کی تجویز، اربن ڈیولپمنٹ کے لیے 145 ارب، محکمہ بلدیات کے لیے 142 ارب رکھنے کا فیصلہ، محکمہ زراعت کے لیے 80 ارب، ٹرانسپورٹ 70 ارب، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے 70 ارب کی تجویز۔
سوات میں منگورہ شہر اور گردونواں میں تیز بارش سے آہتی مقامات مالم جبہ، کالام اور گبین جبہ میں بھی بادل برس پڑے۔ پشاور اور گردونواں میں طوفانی ہوائیں گرمی کا زور چھوٹ گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 16 جون تک آندھی چلنے اور موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ دن میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت اور پرسنی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جیکب آباد 48، بہاول نگر 47، سبی، سکھر، روپی اور موئنجو دڑو میں 46 ڈگری ریکارڈ۔